اس لیے اس میں آپ نے بتایا تھا صدیق حسن خان کے بارے میں جو کچھ ہوا تھا یہاں پر، جو سازشیں ہوئی تھیں، اس کے حساب سے جو ان کے خلاف کارروائی ہوئی، اور اس کو پھر شاہجہاں بیگم نے مطلب ویسرائے سے لکھا پڑھی کر کے اس کو ختم کرایا، اور ان کو وہ خطاب والا جا کا وغیرہ کا ان کو بعد از مرگ ملا۔ اس کے بعد بھی خاندان میں جو ان کے ساتھ جو سلوک کیا شاہجہاں بیگم کے ساتھ، وہ اچھا سلوک نہیں تھا۔ شاہجہاں بیگم اکیلی پڑ گئی تھیں تاج محل کے اندر، کوئی ان کو حالات پوچھنے والا ان کا نہیں تھا، اور اسی عالم میں ان کو اس زمانے میں سرطان کہتے تھے، جس کو آج کل کینسر کہتے ہیں، وہ کینسر ہوا تھا ان کو، یہ بھی شاید بہت کم لوگوں کو معلوم ہوگا۔ اس کی وجہ سے لوگ اور نہیں جاتے تھے ان سے ملنے کے لیے، بیماری ان کو نہ لگ جائے۔ ہاں، بیماری ان کو نہ لگ جائے۔ وہ اسی دوران جب ان معلوم ہوا ان کی حالت بہت خراب ہے، تو ان کے صاحبزادی ان سے ملنے کے لیے گئیں، سلطان جہاں سے ہاں، تو انہوں نے آنکھیں بند تھیں ان کی، تو انہوں نے پوچھا کہ کون آیا ہے، جو ان کی خدمت گار تھی نوکرانی، اس سے پوچھا کہ کون آیا ہے، تو انہوں نے اشارے سے منع کیا کہ مت بتانا، اور ان کے پیر دبانے لگیں، تو انہوں نے پھر پوچھا کہ کون آیا ہے، تو پھر وہ خاموش، جب تیسری بار پوچھا کون آیا ہے، تو ان کا بی آئیں گی، تو انہوں نے پیر کھینچ لیے اور کہا کہ اس سے کہہ دو کہ جب میں مر جاؤں اس کے بعد آئے۔ یہ ناراض تھی ان سے، اتنی ناراض تھی، کیوں؟ وہی آپ کو بتایا تھا میں نے کہ صدیق حسن خان سے شادی کی وجہ سے۔ اچھا، صدیق سلطان جہاں بھی ناراض تھی۔ پورا خاندان ناراض تھا ہاں ہاں، بھائی، ان کی وجہ سے پورا خاندان ناراض۔ اچھا، یہ بات بھی حقیقت ہے کہ صدیق حسن خان کی اس میں حکومت مداخلت بھی تھی، جی جی جہاں وہ بھی ان کو پسند نہیں تھی۔ ہاں ہاں، سارے جو عمائدین یہاں کے تھے، سلطنت جو ملازم تھے یا تھے، ان پہ کنٹرول صدیق حسن خان کا ہو چکا تھا، ہاں، اس کی وجہ سے بھی وہ گھبراتی تھی، کیونکہ ولی عہد تھیں، یہ چیزیں بھی تھیں۔ اس کے بعد ان کا اسی عالم میں انتقال ہوا 1901 میں، تب سلطان جہاں بیگم والی ریاست ہوئی بھوپال کی، اور 1926 تک والی ریاست رہیں۔ اچھا، اس کے بعد یہ دیکھیے، ہاں ایک بات اور بتا دوں آپ کو کہ شاہجہاں بیگم کا انتقال 1901 میں ہوا، اور 1901 سے لے کے 1949 تک نواب سلطان جہاں بیگم بھی نواب رہیں بھوپال کی، حمید اللہ خان بھی نواب رہے، لیکن ان کی بنائی ہوئی تاج المساجد کو تعمیر نہیں کیا۔ شاہجہاں بیگم کیوں نہیں کیا؟ جبکہ خود یہ لکھ رہی ہیں سلطان جہاں بیگم کہ اگر یہ تعمیر ہو جاتی تو یہ ہندوستان کی بہت عظیم مسجد ہوتی، تو کیوں نہیں تعمیر کرایا؟ سوال ہی پیدا ہوتا ہے۔ کیا وجہ تھی اس کی؟ بس یہ تھا، اچھا، وہ جو اختلافات چل رہی تھی، اختلافات تھے، اس کی وجہ سے اختلافات جو چل رہے تھے اس وجہ سے مسجد کو شہید تو نہیں کیا جا سکتا تھا، چاہتے تھے خود ہی کھنڈر ہو جائے۔ ہاں ہاں، بھائی آپ علی گڑھ کے اندر تو سلطان جہاں حال بنا رہی ہیں، سب بلا رہی ہیں، علی گڑھ کو آپ امداد دے رہی ہیں، زنانہ کالج جو لاہور میں تھا اس کو آپ نے امداد دی، ڈیلی کالج کو آپ نے امداد دی، سب کچھ کیا آپ نے، تو تاج المساجد کیوں تعمیر ہوئی؟ صحیح بات، اس پہ کوئی آج تک نہیں بولتا، ہاں سب خاموش ہو جاتے ہیں اس بات پہ صحیح بات، کہ کیا وجہ تھی، کیوں نہیں؟